بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بچپن میں بڑے ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ چھوٹی سی عمر میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ اب والد ماجد کے زیر سایہ زندگی شروع ہوئی تو دشمنان اسلام کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جانے والی اذیتیں سامنے تھیں۔ کبھی ابو جہل کی سختی کی شکایت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتیں تو کبھی اپنے والد محترم کے بارے میں کفار کے ناپاک منصوبے دیکھ کر اشک بہاتیں، کبھی اپنے بابا جان رحمت المیان کے بابرکت کندھوں سے غلاظت دور کرنے پہنچتی تو کبھی شیب ابی طالب میں ہو شربہ حالات کا صبر و استقلال سے سامنا کرتیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ابو جہل نے بطول زہرا رضی اللہ عنہا کے ننھے سے مقدس چہرے پر تھپڑ مارنے کی جسارت کی۔ آپ رضی اللہ عنہا اس کی شکایت لے کر اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ ابو سفیان کو بتاؤ۔ چنانچہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا ابو سفیان کے پاس تشریف لے گئیں اور سارا ماجرا سنایا۔ ابو سفیان نے باغ رسالت کی مہکتی کلی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ساتھ لیا اور سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے اور حضرت زہرا رضی اللہ عنہا سے کہا، جس طرح اس نے آپ کو تھپڑ مار کر صدمہ پہنچایا ہے، تم بھی اسے مارو۔ سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا نے تھپڑ مار کر اپنی گستاخی کا بدلہ لے لیا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے واپس آ کر خبر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند فرما کر یوں دعا فرمائی، اے اللہ، تو ابو سفیان کو یہ نہ بھلانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ حضرت ابو سفیان کا اسلام قبول کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے تشریف لائیں کہ آپ کی چشمان کرم سے آنسو رواں تھے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے پوچھا، میری لاڈلی بیٹی، تم کیوں رو رہی ہو؟ تڑپ کر عرض گزار ہوئیں، ابا جان، میں کیوں نہ روں؟ کفار قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس لات و عزی اور منات کی قسمیں کھا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو شہید کر دیں گے، اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خون سے اپنا حصہ پہچانا نہ ہو۔ ارشاد فرمایا، میری بیٹی، میرے پاس وضو کا برتن لے کر آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ جب کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ رہے وہ۔ پھر ان کے سر جھک گئے اور ان کی ٹھوڑیاں ان کے سامنے ساخت ہو گئیں، یہ اپنی آنکھیں تک نہ اٹھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر ان پر ماری، چہرے بگڑ گئے تو جس شخص کو ان میں سے کوئی کنکری لگی وہ بدر کے دن حالت کفر میں قتل کر دیا گیا۔